مردوں کو زندہ فرماتے، کئی مردوں کو زندہ کیا۔ پورے بغداد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو شخص غوث پاک علیہ رحمہ سے ہاتھ ملائے گا اس کا انتقال اس دن نہیں ہوگا۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، لیکن غوث پاک علیہ رحمہ کی شان سنیں۔ یہ بغداد میں بات مشہور ہو گئی کہ جو غوث پاک سے اس دن ہاتھ ملائے گا اس دن وہ نہیں مرے گا۔ اب دھڑا دھڑ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب لوگ آ کر، موت کس کو اچھی لگتی ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے مجھے لمبی عمر ملے، میں لمبا جیوں۔ بوڑھا کہتا ہے میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، جوان ہی رہوں۔ جوان کہتا ہے یار جوانی سے اچھا تو بچپن تھا۔ لیکن زندگی ہے، گزرنی ہے۔ اللہ نے جو لکھا ہے، جو عمر لکھی ہے، جو موت لکھی ہے وہ آنی ہے۔ تو بغداد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو غوث پاک علیہ رحمہ سے سلام کرے گا، ہاتھ ملائے گا، مصافحہ کرے گا، اس دن وہ نہیں مرے گا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی، پھیلی بغداد میں، جیلان میں، تو دھڑا دھڑ لوگوں کے گروہ جوک در جوک آنے لگے، غوث پاک علیہ رحمہ سے ملاقات کرتے، اور جو ملاقات کرتا اسے موت نہیں آتی۔ بات مشہور ہو گئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں آئے، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور غوث پاک علیہ رحمہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے پتہ کیا فرماتے؟ بچے پڑھ رہے، سبق دیا، سبق سنایا، اب فرماتے موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے سارے مر جاؤ۔ وہ سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے نا وہ سارے مر جاتے۔ پھر کہتے قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ وہی طلباء جو پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مرے، اب زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آنن فانن یہ کام ہوتا رہا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء نے لکھا غوث پاک علیہ رحمہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ پڑھاتے موڈ میں آتے تو کہتے مر جاؤ، سارے طلباء مر جاتے۔ پھر کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو جاتے۔ زبان غوث پاک کی تھی، طاقت میرے رب کی تھی۔ یہی تو ہوتا ہے ولی میں اور رب میں کنیکشن، رابطہ، تعلق، کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے انسان اب تو ولایت کے منصب پر ہے، اب تو زبان سے جو کہے گا وہ ہوتا جائے گا۔ اب بغداد میں ایک ماں تھی، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بچہ چھوٹا تھا، 5 سال کا۔ ماں بہت روئی کیونکہ اس کا سہارا نہیں تھا، نہ شوہر، نہ اور بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ کوئی وارث۔ اس نے پوری زندگی اپنے اس بچے کو پالنے کی میں کوشش کی، یہ بڑا بنے گا، یہ میرا سہارا بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ وہ بیمار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں تک اس کے انتقال کی خبر پہنچی، لوگوں نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ غوث پاک علیہ رحمہ سے جو ہاتھ ملاتا ہے اسے موت نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو کرامت مشہور ہے، جو بھی غوث پاک سے سلام کرتا ہے اس دن وہ نہیں مرتا۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو روزانہ سلام کرواتی، روزانہ غوث پاک کی بارگاہ میں لے جاتی۔ لیکن اب تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب کیا کروں؟ کہا غوث پاک کی بارگاہ میں جا۔ زندگی چاہتی ہے نا، غوث پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا۔ وہ ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو لے کر، مردہ بیٹے کو لے کر غوث پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئی، اور مجھے کسی نے اٹکل بتائی ایسا کر مدرسے کے ٹائم جا۔ اب جب غوث پاک موڈ میں آئیں گے نا تو مدرسے کے بچوں کو کہیں گے موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مرو، سارے مر جائیں گے۔ جب سارے مرے نا تو اپنے بیٹے کو لٹا دینا۔ اب جب غوث پاک فرمائیں گے نا قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، تو وہ طلباء زندہ ہوں گے، تیرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا۔ اٹکل کسی نے بتائی، ماں تھی نا، اور ماں کو بیٹا زندہ چاہیے۔ اب ماں کو اٹکل مل گئی، ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کر پہنچ گئی۔ مدرسے کا وقت تھا، غوث پاک علیہ رحمہ تشریف فرمائے، طلباء سامنے پڑھ رہے، فرمایا موتو باذن اللہ، سارے اللہ کے حکم سے مر جاؤ۔ سارے طلباء گرے، مر گئے۔ اس ماں نے جلدی چادر سے اپنے بیٹے کو نکالا اور لٹا دیا۔ اب طلباء لیٹے ہوئے مرے ہوئے ہیں تو ان کی صفوں میں اپنے بچے کو بھی ڈال دیا اور پیچھے ہو گئی۔
وہ سمجھے کہ غوث پاک نے نہیں دیکھا. اب غوث پاک نے فرمایا قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. اب سارے طلباء کھڑے ہو گئے مگر اس کا بیٹا سویا رہا. ماں تھی نا اب تڑپ گئی. اس نے کہا ایک ہی اٹکل تھی، ایک ہی سہارا تھا کہ اس بہانے بیٹا زندہ ہوگا، مگر میرا بیٹا تو زندہ نہیں ہوا. اب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور غوث پاک علیہ الرحمہ کے سامنے آئی. کہا شیخ عبد القادر جیلانی یا سیدی، آپ نے سب کو زندہ کر دیا، میرے بیٹے کو کیوں نہیں کیا؟ میرا بیٹا تو ابھی بھی مردہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے شاگرد ہیں، میرے طلباء ہیں، تیرا بیٹا تو میرے پاس نہیں پڑھتا. اس کو میں نے تو نہیں مارا، جن کو میں نے کہا مرو ان کو میں نے زندہ کیا، تو ان کو میں نے تو نہیں مارا. کہا بھلے آپ نے نہیں مارا، لیکن جب ان کو زندہ کیا ہے تو میرے بیٹے کو بھی تو زندہ کریں. میں آپ کی مرید نہیں ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے عقیدت ہے. آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی کہ میری آنکھوں کا تارا، میری زندگی کا سہارا، اس کو زندہ کیجئے. اب ماں روئے اور غوث پاک شفقت نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تمام مورخین نے لکھا غوث پاک علیہ الرحمہ جلال میں آئے اور جلال میں آ کر اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا اور ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر یوں کھینچا اور کھینچ کر اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا قم باذن اللہ. یہ کہا اس کا مردہ بیٹا زندہ ہو کر بیٹھ گیا. ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی. اب اس ماں نے پوچھا یا سیدی بتائیے، جب آپ کے طلباء زندہ ہوئے میرا بیٹا زندہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے ہاتھ کو ہوا میں کیوں لہرایا؟ تو غوث پاک علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا جب میرے طلباء زندہ ہوئے تیرا بیٹا زندہ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی تیرے بیٹے کے جسم میں جو روح تھی وہ فرشتہ لے کے جا چکا تھا. میں ڈھونڈتا رہا تیرے بیٹے کی روح کہاں پر ہے. جب وہ فرشتہ میرے سر کے اوپر سے گزرا تو اس فرشتے کے ہاتھ سے میں نے تیرے بیٹے کی روح کو کھینچ کر تیرے بیٹے کے جسم میں داخل کیا تو میرے کریم رب نے تیرے مردہ بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دیا. تیرا بیٹا